الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ آج ریاض الصالحین کا چیپٹر نمبر 185 مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے وضو کی فضیلت کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اور آخر آیت تک ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو مکمل دھو لو۔ اور آخر تک آیت میں ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ جیسے ذکر کیا ہے کہ ریاض الصالحین امام نووی نے تدوین کی ہوئی ہے، جس کو آج کل انگریزی میں آپ کمپائل کرنا کہتے ہیں۔ تو وہ جب بھی کوئی باب باندھتے ہیں، چیپٹر شروع کرتے ہیں، تو اس کے شروع میں قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں اس کے مطابق، اور پھر احادیث لے کر آتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ پہلے قرآن مجید کی آیت لے کر آئے ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6۔ اب آگے جو ہے نا احادیث ہیں۔ اس حوالے سے پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ یعنی بعض صحابہ سے بھی اس طرح کی روایات منقول ہیں کہ صحابہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی تو آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کو ان کے وضو کے نشانات سے پہچانوں گا، وہ چمک رہے ہوں گے۔ تو یہاں پہ بھی اسی حدیث کا بیان ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت والے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کے نشانات سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، لہٰذا تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے، یعنی اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئے یا تھوڑا زیادہ دھوئے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ دھوتے تھے، یہاں سے اوپر بھی دھونے کی کوشش کرتے تھے اسی حدیث کی روشنی میں۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جنت میں مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جنت میں ہم اور احادیث میں پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جو مسلمان جنت میں جائیں گے ان کو زیور پہنایا جائے گا، کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کا زیور پہنایا جائے گا۔ اس لیے تو مردوں پہ سونا دنیا میں حرام ہے، لیکن جنت میں ان کو زیورات پہنائے جائیں گے۔ تو جہاں تک وضو کا پانی پہنچا ہوگا وہاں تک ان کو زیور پہنایا جائے گا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اس میں دیکھیں ہمارے لیے کتنے فضائل بیان ہو رہے ہیں کہ آپ وضو کریں اور آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور گناہ جھڑ جائیں۔ لیکن اس میں جو اس کی تشریح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ جھڑتے ہیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے توبہ کرنی ضروری ہوتی ہے۔ اور جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ باقی میں ابھی کبیرہ گناہوں کی لسٹ نہیں بیان کر سکتا کیونکہ وہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو اس طرح وضو کرے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی نماز اور اس کے مسجد کی طرف چل کر جانے کا ثواب ایک زائد چیز ہے، بہت اہم ہے۔ یعنی وضو سے گناہ معاف، اور پھر جو اپنے گھر سے مسجد تک چل کے آئے گا نماز کے لیے، وہ ایک اضافی چیز ہے، ایڈیشنل چیز ہے، اس کا مزید ثواب اس کو ملے گا، گناہ معاف ہو چکے ہیں اس کے، تو اس میں بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث میں آتا ہے کہ جو گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو اس کے ہر قدم پہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح آخری حدیث جو آج کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے پس وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جن کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یعنی آنکھوں سے سرزد ہونے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ، یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا، اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر نکل آتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو اصل تو چیز یہی ہے، ابھی وضو کی بات ہو رہی ہے، باقی اور بھی جو دین کے مختلف پہلو ہیں یا مختلف چیزیں ان کا ذکر آگے آتا جائے گا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو ہمیں حکم دیے ہیں ان پہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر سی بات ہے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وضو کی فضیلت خاص طور پہ وضاحت سے بیان ہوئی ہے کہ جب آپ وضو کریں گے تو آپ کے گناہ جھڑ جائیں گے اور معاف ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم وضو کرتے ہیں، اور وضو کر کے جب ہم مسجد جاتے ہیں تو مزید ہمیں ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔